اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ آج ہم شروع کریں گے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 187 جس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتا ہے روزے کی راتوں میں اپنی بیویوں سے ملنا تمہارے لیے حلال کیا گیا ہے اور تمہارا وہ لباس ہے اور تم ان کے لباس ہو۔ تمہاری پوشیدہ خیانتوں کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے معلوم کر لیا، اس نے تمہاری توبہ قبول فرما کر تم سے درگزر فرما لیا۔ اب تمہیں ان سے مباشرت کی اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی لکھی ہوئی چیز کو تلاش کرنے کی اجازت ہے۔ تم کھاتے پیتے رہو یہاں تک کہ صبح کا سفید دھاگا سیاہ دھاگے سے ظاہر ہو جائے، پھر رات تک روزے کو پورا کرو اور عورتوں سے اس وقت مباشرت نہ کرو جب کہ تم مسجدوں میں اعتکاف میں ہو۔ یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی حدیں ہیں، تم ان کے قریب بھی نہ بھٹکو۔ اسی طرح اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنی آیتیں لوگوں کے لیے بیان فرماتا ہے تاکہ وہ بچیں۔ ابتدائے اسلام میں یہ حکم تھا کہ افطار کے بعد کھانا پینا جمع کرنا عشاء کی نماز تک جائز تھا، اور اگر کوئی اس سے بھی پہلے سو گیا تو اس پر نیند آتے ہی حرام ہو گیا۔ اس میں صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قدر مشقت ہوئی جس پر یہ رخصت کی آیتیں نازل ہوئیں اور آسانی کے احکام مل گئے۔ رفث سے مراد یہاں جمع ہے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عطا، مجاہد، سعید بن جبیر، طاؤس، سالم بن عبداللہ، عمرو بن دینار، حسن قتادہ، زہری، ضحاک، ابراہیم سدی، عطا، خراسانی، مقاتل بن حیان رحمہ اللہ بھی یہی فرماتے ہیں۔ لباس سے مراد سکون۔ ربیع بن انس الحاف کے معنی بیان کرتے ہیں، مقصد یہ ہے کہ میاں بیوی کے آپس میں تعلقات اس قسم کے ہیں کہ انہیں ان راتوں میں بھی اجازت دی جاتی ہے۔ پہلے حدیث گزر چکی ہے کہ اس آیت کا شان نزول جس میں بیان ہو چکا ہے کہ جب یہ حکم تھا کہ افطار سے پہلے اگر کوئی سو جائے تو اب رات کو جاگ کر کھا پی نہیں سکتا، اب اسے یہ رات اور دوسرا دن گزار کر مغرب سے پہلے کھانا پینا حلال ہوگا۔ حضرت قیس بن سرما انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ دن بھر کھیتی باڑی کا کام کر کے شام کو گھر آئے، بیوی سے کہا کچھ کھانے کو ہے؟ جواب ملا کچھ نہیں، میں جاتی ہوں اور کہیں سے لاتی ہوں۔ وہ تو گئیں اور یہاں ان کی آنکھ لگ گئی۔ جب آ کر دیکھا تو بڑا افسوس ہوا کہ اب یہ رات اور دوسرا دن بھوکے پیٹ کیسے گزرے گا۔ چنانچہ جب آدھا دن ہوا تو حضرت قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھوک کے مارے بے ہوش ہو گئے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس یہ خبر پہنچی، اس پر یہ آیت اتری اور مسلمان بہت خوش ہوئے۔ ایک اور روایت میں بھی ہے کہ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رمضان بھر عورتوں کے پاس نہیں جاتے تھے، لیکن بعض لوگوں سے کچھ ایسے قصور بھی ہو جایا کرتے تھے جس پر یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی۔ ایک اور روایت میں ہے کہ یہ قصور کئی ایک حضرات سے ہو گیا تھا، جن میں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، جنہوں نے عشاء کی نماز کے بعد اپنی اہلیہ سے مباشرت کی تھی۔ پھر دربار نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں شکایتیں ہوئیں اور یہ رحمت کی آیتیں اتری۔ اچھا، اس کے بعد اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتا ہے کہ کسی کا ناحق مال نہ کھاؤ، یعنی ایک دوسروں کا مال ناحق نہ کھایا کرو، نہ حاکموں کو رشوت پہنچا کر کسی کا کچھ مال ظلم و ستم سے اپنا کر لیا کرو، حالانکہ تم جانتے ہو۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، یہ آیت اس شخص کے بارے میں ہے جس پر کسی اور کا مال چاہے اور اس حقدار کے پاس کوئی دلیل نہ ہو تو یہ شخص اس کا انکار کر جائے
اور حاکم کے پاس جا کر بری ہو جائے، حالانکہ وہ جانتا ہو کہ اس پر اس کا حق ہے، اور وہ اس کا مال مار رہا ہے اور حرام کھا رہا ہے اور اپنے تائیں گناہ گاروں میں کر رہا ہے، کہ اپنے آپ کو گناہ گاروں میں شامل کر رہا ہے۔ حضرت مجاہد، سعید بن جبیر، اکرمہ، مجاہد، حسن، قتادہ، سدی، مقاتل بن حیان، عبداللہ بن زید رحمہ اللہ بھی یہی فرماتے ہیں کہ باوجود اس علم کے کہ تو ظالم ہے، جھگڑا نہ کر۔ صحیحین میں حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں انسان ہوں، میرے پاس لوگ جھگڑا لے کر آتے ہیں، شاید ایک دوسرے سے زیادہ حجت باز ہو، میں اس کی چکنی چپڑی تقریر سن کر اس کے حق میں فیصلہ کر دوں، حالانکہ در حقیقت میرا فیصلہ واقعہ کے خلاف ہو، تو سمجھ لو کہ جس کے حق میں اس طرح کے فیصلہ سے کسی مسلمان کے حق کو میں دلوا دوں، وہ آگ کا ایک ٹکڑا ہے، خواہ اٹھا لے خواہ نہ اٹھائے۔ میں کہتا ہوں یہ آیت اور حدیث اس امر پر دلیل ہے کہ حاکم کا حکم کسی معاملہ کی حقیقت کو شریعت کے نزدیک بدلتا نہیں، فی الواقعہ بھی نفس الامر کے مطابق ہو تو خیر، ورنہ حاکم کو تو اجر ملے گا، لیکن اس فیصلہ کی بنا پر ناحق کو حق بنا لینے والا اللہ سبحانہ تعالیٰ کا مجرم ٹھہرے گا، اور اس پر وبال باقی رہے گا، جس پر آیت مندرجہ بالا گواہ ہے کہ تم اپنے دعوے کو باطل ہونے کا علم رکھتے ہوئے لوگوں کے مال مار کھانے کے لیے جھوٹے مقدمے بنا کر جھوٹے گواہ گزار کرنا جائز طریقوں سے حکام کو غلطی کھلا کر اپنے دعووں کو ثابت نہ کیا کرو۔ حضرت قتادہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، لوگوں سمجھو اور سمجھ لو کہ قاضی کا فیصلہ تیرے لیے حرام کو حلال نہیں کر سکتا اور نہ باطل کو حق کر سکتا ہے۔ قاضی تو اپنی عقل سمجھ سے گواہوں کی گواہی کے مطابق ظاہری حالات کو دیکھتے ہوئے فیصلہ صادر کر دیتا ہے، اور وہ بھی آخر انسان ہی ہے، ممکن ہے خطا کرے اور ممکن ہے خطا سے بچ جائے۔ تو جان لو کہ اگر فیصلہ قاضی کا واقعہ کے خلاف ہو تو تم صرف قاضی کا فیصلہ سمجھ کر اسے جائز مال نہ سمجھ لو، یہ جھگڑا باقی ہی ہے یہاں تک کہ قیامت کے دن اللہ سبحانہ وتعالیٰ دونوں کو جمع کرے اور باطل والوں پر حق والوں کو غلبہ دے کر ان کا حق ان سے دلوائے، اور دنیا میں جو فیصلہ ہوا تھا اس کے خلاف فیصلہ صادر فرما کر ان کی نیکیوں میں اسے بدلوا دے۔ اللہ اکبر۔ آگے اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتا ہے، لوگ تم سے چاند کے بارے میں سوال کرتے ہیں، تم کہو کہ یہ لوگوں کے وعدے کے وقتوں اور حج کے موسم کے لیے ہے، احرام کی حالت میں گھروں کے پیچھے سے تمہارا آنا کچھ نیکی نہیں، بلکہ نیکی والا وہ ہے جو متقی ہو، گھروں میں تو دروازوں میں سے آیا کرو اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے ڈرتے رہو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے لوگوں نے چاند کے بارے میں سوال کیا، جس پر یہ آیت نازل ہوئی کہ اس سے قرض وغیرہ کے وعدوں کی میعاد معلوم ہو جاتی ہے، عورتوں کی عدت کا وقت معلوم ہو جاتا ہے، حج کا وقت بھی معلوم ہو جاتا ہے، مسلمانوں کے روزے کے افطار کا تعلق بھی اسی سے ہے۔ مسند عبد الرزاق میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے چاند کو لوگوں کے وقت معلوم کرنے کے لیے بنایا ہے، اسے دیکھ کر روزے رکھو، اسے دیکھ کر عید مناؤ، اگر برو بارہ کی وجہ سے، مطلب ابرو بارہ یعنی اگر آگے بادل بنے ہو یا دھول اتنی ہو نظر نہ آئے کچھ، اس کی وجہ سے چاند نہ دیکھ سکو تو 30 دن پورے گن لیا کرو۔ اس روایت کو حضرت امام حاکم رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح کہا ہے، یہ حدیث اور سندوں میں بھی مروی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک موقوف روایت میں بھی یہ مضمون وارد ہوا ہے۔
آگے چل کر ارشاد ہوتا ہے کہ بھلائی گھروں کے پیچھے سے آنے میں نہیں بلکہ بھلائی تقوی میں ہے، گھروں میں دروازوں سے آؤ۔ صحیح بخاری شریف میں ہے کہ جاہلیت کے زمانہ میں یہ دستور تھا کہ حرام میں ہوتے تو گھروں میں پشت کی جانب سے آتے، مطلب گھروں کے پچھلے دروازوں سے آتے، اگر دروازہ نہیں ہوتا تو دیوار پھلانگ کر آتے، جس پر یہ آیت نازل ہوئی۔ ابو داؤد 83 میں یہ بھی روایت ہے کہ انصار کا عام دستور تھا کہ سفر سے جب واپس آتے تو گھر کے دروازے میں نہیں گھستے تھے۔ دراصل یہ بھی جاہلیت کے زمانہ میں قریشیوں نے اپنے لیے ایک اور امتیاز قائم کر لیا تھا کہ اپنا نام انہوں نے حمص رکھا تھا۔ احرام کی حالت میں یہ تو براہ راست اپنے گھروں میں آ سکتے تھے، لیکن باقی کے لوگ سیدھے راستے گھروں میں داخل نہیں ہو سکتے تھے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک باغ سے اس کے دروازے سے نکلے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک انصاری صحابی حضرت قطبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آپ کے ساتھ ہی اسی دروازے سے نکلے۔ اس پر لوگوں نے حضرت سے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ تو ایک تجارت پیشہ شخص ہے، یہ آپ کے ساتھ آپ کی طرح دروازے سے کیوں نکلے؟ انہوں نے جواب دیا کہ میں نے تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جس طرح کرتے دیکھا اور کیا، مانا کہ آپ حمص میں سے ہیں، لیکن میں بھی تو آپ کے دین پر ہی ہوں۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی۔ ابن ابی حاتم میں ہے، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ وغیرہ سے بھی یہی روایت مروی ہے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جاہلیت کے زمانے میں بہت سی قوموں کا یہ رواج تھا کہ جب وہ سفر کے ارادے سے نکلتے، پھر سفر ادھورا چھوڑ کر اگر کسی وجہ سے واپس چلے آتے تو گھر کے دروازے سے گھر میں نہ آتے بلکہ پیچھے کی طرف سے چڑھ جاتے، جس پر یہ آیت نازل ہوئی اور روکا گیا۔ محمد بن کعب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اعتکاف کی حالت میں بھی یہی دستور تھا جسے اسلام نے ختم کیا۔ عطا رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اہل مدینہ کا عیدوں میں بھی یہی دستور تھا جسے اسلام نے ختم کر دیا۔ پھر فرمایا اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حکموں کو بجا لانا، اس کے منع کیے ہوئے کاموں سے رک جانا، اس کا ڈر دل میں رکھنا، یہ چیزیں ہیں جو دراصل اس دن کام آنے والی ہیں، جس دن ہر شخص اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہوگا اور وہ پوری جزا اور سزا پائے گا۔ آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہا ہے لڑو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی راہ میں، لڑو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی راہ میں ان سے جو تم سے لڑتے ہیں، اور زیادتی نہ کرو، اللہ سبحانہ تعالیٰ زیادتی کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتا۔ انہیں مارو جہاں بھی پاؤ اور انہیں نکالو جہاں سے انہوں نے تمہیں نکالا۔ سنو، فتنہ قتل سے بھی زیادہ سخت ہے، مسجد حرام کے پاس ان سے لڑائی نہ کرو جب تک کہ یہ خود تم سے وہاں نہ لڑیں، اگر یہ تم سے لڑیں تو تم بھی انہیں مارو، کافروں کا بدلہ یہی ہے۔ اگر یہ باز آ جائیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ بھی بخشنے والا مہربان ہے۔ ان سے لڑو جب تک کہ فتنہ نہ مٹ جائے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کا دین غالب نہ آ جائے۔ اگر یہ رک جائیں تو تم بھی رک جاؤ، زیادتی تو صرف ظالموں پر ہی ہے۔ یہاں پہ حکم جہاد اور اس کی شرطوں کے بارے میں بتایا جا رہا ہے۔ حضرت ابو العالیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مدینہ شریف میں جہاد کا پہلا حکم یہی نازل ہوا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس آیت کے حکم کی روح سے صرف ان لوگوں سے ہی لڑتے تھے جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے لڑے، جو آپ سے نہ لڑے خود ان سے لڑائی نہیں کرتے تھے، یہاں تک کہ سورہ برات نازل ہوئی۔ بلکہ عبداللہ بن زید بن اسلام رحمۃ اللہ علیہ تو یہاں تک فرماتے ہیں کہ یہ آیت منسوخ ہے، اور نسخ آیت یہ ہے جہاں کہیں مشرکین کو پاؤ انہیں قتل کرو۔ لیکن اس بارے میں اختلاف ہے، اس لیے کہ اس سے تو مسلمانوں کو رغبت دلانا اور انہیں آمادہ کرنا ہے کہ اپنے ایسے دشمنوں سے کیوں جہاد نہ کرو جو تمہارے اور تمہارے دین کے کھلے دشمن ہیں، جیسے وہ تم سے لڑتے ہیں تم بھی ان سے لڑو۔ جیسے اور جگہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا
مل جل کر مشرکوں سے جہاد کرو جس طرح وہ تم سے سب کے سب مل کر لڑائی کرتے ہیں۔ چنانچہ اس آیت میں بھی فرمایا انہیں قتل کرو جہاں پاؤ اور انہیں وہاں سے نکالو جہاں سے انہوں نے تمہیں نکالا۔ مطلب یہ ہے کہ جس طرح ان کا قصد تمہارے قتل کے اور تمہیں جلاوطن کرنے کا ہے، تمہارا بھی اس کے بدلے میں یہی قصد رہنا چاہیے۔ پھر فرمایا تجاوز کرنے والے کو اللہ سبحانہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نافرمانی نہ کرو، ناک کان وغیرہ نہ کاٹو، خیانت اور چوری نہ کرو، عورتوں اور بچوں کو قتل نہ کرو، ان بوڑھے بڑے لوگوں کو بھی نہ مارو جو نہ لڑنے کے لائق ہیں، نہ لڑائی میں دخل دیتے ہیں۔ درویشوں اور تارک دنیا لوگوں کو بھی قتل نہ کرو، بلکہ بلا مصلحت جنگی نہ درخت کاٹو، نہ حیوانوں کو ضائع کرو۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مقاتل بن حیان رحمۃ اللہ علیہ نے اس آیت کی تفسیر میں بھی یہی فرمایا ہے۔ صحیح مسلم شریف میں ہے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجاہدین کو فرمان دیا کرتے تھے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کرو، خیانت نہ کرو، بد عہدی سے بچو، ناک کان وغیرہ اعضاء نہ کاٹو، بچوں کو اور زاہد لوگوں کو جو عبادت خانوں میں پڑے رہتے ہیں قتل نہ کرو۔ مسند احمد رحمۃ اللہ علیہ کی ایک حدیث میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا کرتے تھے، اللہ کا نام لے کر نکلو، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کرو، کفار سے لڑو، ظلم و زیادتی نہ کرو، دھوکہ بازی نہ کرو، دشمن کے اعضاء بدن نہ کاٹو، درویشوں کو قتل نہ کرو۔ صحیحین میں ہے کہ ایک مرتبہ ایک غزوے میں ایک عورت قتل کی ہوئی پائی گئی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسے بہت برا مانا اور عورتوں اور بچوں کو قتل کرنے سے منع فرما دیا۔ مسند احمد میں ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 1 3 5 7 9 11 مثالیں دیں، ایک تو ظاہر کر دی باقی چھوڑ دی۔ فرمایا کچھ لوگ کمزور اور مساکین تھے کہ ان پر زور آور مالدار دشمن چڑھ آیا، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان ضعیفوں کی مدد کی اور ان طاقتوروں پر انہیں غالب کر دیا۔ اب ان لوگوں نے ان پر ظلم و زیادتی شروع کر دی، جس باعث اللہ سبحانہ تعالیٰ ان پر قیامت تک کے لیے ناراض ہو گیا۔ یہ حدیث سندن صحیح ہے۔ مطلب یہ ہے کہ جب یہ کمزور قوم غالب آ گئی تو انہوں نے ظلم و زیادتی شروع کر دی، فرمان باری تعالیٰ کا کوئی لحاظ نہ کیا، اس باعث پروردگار عالم نے ان پر ناراضگی ظاہر کی۔ اس بارے میں حدیث اور آثار بکثرت ہیں جن سے صاف ظاہر ہے کہ ظلم و زیادتی اللہ سبحانہ تعالیٰ کو ناپسند ہے اور ایسے لوگوں سے اللہ سبحانہ تعالیٰ خوش رہتا ہے، چونکہ ایسے لوگوں سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نہ خوش رہتا ہے جو ظلم و زیادتی کرتے ہیں۔ چونکہ جہاد کے احکام میں بظاہر قتل و خون ہوتا ہے، اس لیے یہ بھی فرما دیا کہ ادھر اگر قتل و خون ہے تو ادھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ شرک و کفر ہے، اور اس مالک کی راہ سے اس کی مخلوق کو روکنا ہے، اور یہ فتنہ قتل سے بھی بہت زیادہ سخت ہے۔ ابو مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں تمہاری یہ خطا کاریاں اور بدکاریاں قتل سے زیادہ ضربوں تر ہے۔ پھر فرمان جاری ہوتا ہے کہ بیت اللہ میں ان سے لڑائی نہ کرو، جیسے صحیحین میں ہے کہ یہ شہر حرمت والا ہے، آسمان و زمین کی پیدائش کے زمانے سے لے کر قیامت تک باحرمت ہی ہے، صرف تھوڑے سے وقت کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے میرے لیے اسے حلال کر دیا تھا، لیکن وہ آج اس وقت بھی حرمت والا ہے اور قیامت تک اس کا یہ احترام اور بزرگی باقی رہے گی۔ اس کے درخت نہ کاٹے جائیں، اس کے کاٹنے نہ کاٹے جائیں نہ اکھیڑے جائیں۔ اللہ اکبر۔ اگر کوئی شخص اس میں لڑائی کو جائز کہے اور میری جنگ کو دلیل میں لائے تو تم کہہ دینا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے صرف اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے اجازت دی تھی، لیکن تمہیں کوئی اجازت نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس فرمان سے مراد فتح مکہ کا دن ہے، جس دن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ والوں سے جہاد کیا تھا
اور مکہ کو فتح کیا تھا۔ چند مشرکین مارے بھی گئے تھے۔ گو بعض علماء کرام یہ بھی فرماتے ہیں کہ مکہ صلح سے فتح ہوا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صاف ارشاد فرما دیا تھا کہ جو شخص اپنا دروازہ بند کر لے وہ امن میں ہے، جو مسجد میں چلا جائے امن میں ہے، جو ابو سفیان کے گھر میں جائے وہ بھی امن میں ہے۔ پھر فرمایا، ہاں اگر وہ تم سے یہاں لڑائی شروع کر دیں تو تمہیں اجازت ہے کہ تم بھی یہیں ان سے لڑو تاکہ یہ ظلم دفع ہو سکے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حدیبیہ والے دن اپنے اصحاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لڑائی کی بیعت لی، جبکہ قریشیوں نے ان کے ساتھیوں سے مل کر یورش کی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے درخت تلے اپنے اصحاب سے بیعت لی تھی۔ اللہ اکبر۔ پھر فرمایا، پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس لڑائی کو دفع کر دیا۔ چنانچہ اس نعمت کا بیان اس وقت میں بھی ہوا کہ ارشاد ہوتا ہے کہ اگر یہ کفار حرم میں لڑائی بند کر دیں اور اس سے بعد آ جائیں اور اللہ سبحانہ تعالیٰ قبول کر لیں اور اسلام بھی قبول کر لیں اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کے گناہ معاف فرما دے گا، گو انہوں نے مسلمانوں کو حرم میں قتل کیا ہو، باری تعالیٰ ایسے بڑے گناہ کو بھی معاف فرما دے گا۔ پھر حکم ہوتا ہے کہ ان مشرکین سے جہاد جاری رکھو تاکہ یہ شرک کا فتنہ مٹ جائے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کا دین غالب اور بلند ہو جائے اور تمام دنیا پر ظاہر ہو جائے۔ جیسے صحیحین میں حضرت موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا کہ ایک شخص اپنی بہادری جتانے کے لیے لڑتا ہے، ایک شخص حمیت و غیرت قومی سے لڑتا ہے، ایک شخص ریاکاری اور دکھاوے کے طور پر لڑتا ہے، تو فرمائیے کہ ان میں سے کون سا شخص اللہ سبحانہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کرنے والا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کرنے والا وہی ہے جو اس لیے لڑے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بات بلند ہو، اس کے دین کا بول بالا ہو۔ بخاری و مسلم کی ایک اور حدیث میں ہے، مجھے حکم کیا گیا ہے کہ میں لوگوں سے جہاد کرتا رہوں یہاں تک کہ وہ لا الہ الا اللہ کہیں، ان کی جان و مال کا تحفظ میرے ذمے ہوگا، مگر اسلامی احکام اور ان کے باطنی حساب اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ذمہ ہے۔ پھر فرمایا، اگر یہ کفار، اللہ اکبر، پھر فرمایا اگر یہ کفار شرک و کفر سے اور تمہیں قتل کرنے سے باز آ جائیں تو تم بھی ان سے رک جاؤ۔ اس کے بعد جو قتال کرے گا وہ ظالم ہوگا اور ظالموں کو ظلم کا بدلہ دینا ضروری ہے۔ یہی معنی ہے حضرت مجاہد رحمۃ اللہ علیہ کے اس قول کے کہ جو لڑے ان سے ہی لڑا جائے۔ مطلب یہ ہے کہ اگر وہ ان حرکات سے رک جائیں تو وہ ظلم یعنی شرک سے ہٹ جائیں گے، پھر کوئی وجہ نہیں بنتی کہ ان سے جنگ و جدال ہو۔ یہاں لفظ عدوان جو کہ زیادتی کے معنی میں ہے، وہ زیادتی کے مقابلے میں زیادتی کے بدلے کے لیے ہے، حقیقتاً وہ زیادتی نہیں۔ جیسے فرمایا، اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتا ہے تم پر جو زیادتی کرے تم بھی اس پر اسی جیسی زیادتی کر لو۔ اور جگہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرمایا اسی جیسی برائی ہے، اور جگہ فرمان ہے کہ اگر تم سزا اور عذاب کرو تو اسی مثل سزا کرو جو تم کیے گئے ہو۔ پس ان تینوں جگہوں میں زیادتی، برائی اور سزا بدلے کے طور پر کہا گیا ہے، ورنہ فی الواقعہ وہ زیادتی، برائی اور سزا عذاب نہیں۔ حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت قتادہ رحمۃ اللہ علیہ کا فرمان ہے، اصلی ظالم وہی ہے جو لا الہ الا اللہ کو تسلیم کرنے سے انکار کرے۔ اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ۔ دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے اگلے پچھلے گناہ معاف فرمائے اور ہماری غلطیاں خطاؤں کو درگزر فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں ریاکاری سے محفوظ فرمائے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جتنے بھی لوگ دنیا سے چلے گئے ہیں ان کی مغفرت فرمائے، اور ہر کسی کی تنگ دستی، دکھ، درد، تکلیفیں، غم اللہ تعالیٰ دور فرمائے۔ یا اللہ ہمارے ماں باپ کو صحت و تندرستی عطا فرما اور ان کو سلامت رکھ ہمارے سر پہ،
اور یا اللہ پاک ہمیں ماں باپ کا، اپنے بڑوں کا ادب کرنے کی توفیق عطا فرما، ہمیں جہنم کی آگ سے بچانا، موت کی سختیوں سے بچانا اور قبر کے عذاب سے بچانا۔ یا اللہ پاک ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت نصیب فرما اور ان کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین ثم آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔